علی کے بارے میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمؤمنین، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور فرمانے لگے، آپ کو جو عالم ارواح میں دکھایا گیا تھا اس کا آج آخری سال ہے، اگلے سال آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ رسول خدا کو یہ سننا تھا کہ رسول خدا نے ایک اعلان کروایا کہ اس سال کوئی گھر میں نہ بیٹھے۔ نبی کریم ہجرت کی 10ویں سال 24 ذوالقعدہ کو لاکھوں کا قافلہ لے کے روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ آپ کا آخری حج تھا تو یہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ نے حج کیا، کعبے کو الوداع کہا اور حرم سے رخصت ہوئے۔ قافلہ 18 ذوالقعدہ کو جوفہ پہنچا۔ جوفہ مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر ہے اور 2 میل کی مسافت پر تالاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کے پاس جبریل امین آئے اور فرمانے لگے، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا ایھا البلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارو رسول، جو آپ پہ نازل کیے گئے ہیں انہیں پہنچا دو۔ نبی کریم کو جیسے یہ پیغام ملا تو انہوں نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ قافلوں کو اسی وقت روکا جائے اور جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پلٹنے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جلدی آنے کا حکم دیا جائے۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے 4 صحابہ کو جمع کیا، حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، اور ان سے کہا ہے یہاں اعلان کرنا ہے فلانوں کا ممبر بنایا جائے۔ رسول خدا نے کہا کہ کافی اونچا اور بہترین ممبر بنایا جائے، تو کچھ لوگ پلان لگانے لگے تو محمد نے فرمایا کہ اتنا بہتر نہیں ہے اور اونچا ممبر بنایا جائے۔ تو کسی نے کہا، یا رسول خدا، آپ تو کبھی چاہتے نہیں تھے کہ مجھ کو دیکھا جائے۔ تو محمد نے فرمایا کہ پہلے سنانا بہت ضروری تھا، آج دکھانا بہت ضروری ہے۔ جناب ابوذر نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کا سننا تھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ رسول خدا نے کہا یہاں آ جاؤ، تو کوئی اتنا کہنا تھا کہ سب لوگ آ گئے۔ وہ حبیب خدا جو غدیر کے ممبر میں بھی پردے کا لحاظ رکھ کے پشت پہ مسترات کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ مسترات بیٹھنے لگے، مرد بیٹھنے لگے، غدیر کا ممبر جمع ہو گیا۔ تو کسی نے کہا، یا رسول خدا، اتنے مجمع کو آواز کیسے پہنچائی جائے؟ تو آپ کے ایک صحابہ تھے علی الصوت، بڑی بلند آواز والے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ جو کچھ میں کہوں گا تم اس کو دہراؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ تک آواز نہیں آئی۔ رسول خدا نے کافی طولانی خطبہ دیا اور فرمایا، فَلْيُبَلِّغْ هَٰذَا الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ اس تک بہت پہنچائے جو غائب ہے۔ آپ نے اپنے بھائی علی کو بلایا اور فرمایا کہ میرے ساتھ آ جائیے۔ ہمیشہ صحابہ عادی تھے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن آج پیغمبر خطاب کر رہے ہیں، لیکن لوگ 2 ہیں۔ تو نبی کریم نے کہا، سب سن کم رہے تھے، دیکھ زیادہ رہے تھے۔ سب سن کم رہے تھے، دیکھ زیادہ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا، سارا مجمع سن رہا تھا۔ کہا، کیا میں تم لوگوں کے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا، یا رسول خدا، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔
تو آپ نے کہا ان اللہ و مولایا و انا مولا مومنین، میں مومن، خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا۔ مولا کی بیعت کرنا واجب ہے، مولا کی بیعت کرنا واجب ہے۔ تو اتنے میں امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر رسول خدا نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اتنے میں ایک منافق آیا اور فرمانے لگا یا رسول خدا، یہ آپ کا بیان ہے کہ اللہ کا؟ تو رسول خدا نے فرمایا میں تو اللہ کے بغیر زبان کو حرکت تک نہیں دیتا۔ تو منافق نے فرمایا اگر یہ اللہ کا بیان ہے تو اسی وقت میرے اوپر ایک عذاب نازل ہوئے۔ تو اس کو اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور وہ اس منافق کے سر پر لگا اور وہ منافق فنار ہو گیا۔ سب یہ دیکھ رہے تھے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے، اور کسی لوگ خدا نے فرمایا جو علی کا دوست وہ میرا دوست، جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ اتنے میں صحابہ کہنے لگے یا رسول خدا اب ہمیں اجازت ہے، اب ہم جا سکتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا ابھی نہیں، جب تک علی کی بیعت نہیں کر لی جائے گی کوئی نہیں جائے گا۔ امیر المومنین لکھتے ہیں یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔